قرآن کریم حکم دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ ابھی ہم اللہ کی بات مانیں یا شہباز اینڈ کمپنی کی بات؟ ہم جلسے کریں گے، ڈنکے کی چوک پہ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد۔ میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، دفاع کروں گا، فلانا کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہے، فلانا ہے، آپ ان کو مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہوگی جس طرح بھی ہوگی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق، سندھی وطن پہ سندھی وطن کا، پشتون وطن پہ پشتون کا، سرائکی وطن پہ سرائکی کا، پنجابی وطن پہ پنجابی کا۔ بہترین ملک بنے گا، اعلیٰ ملک بنے گا۔ ہفتے کے دن سب کچھ نہیں ہوگا، نہ دکان کھلی رہے گی، نہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پیا بھی جام ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو پی آئی والے بھی مہربانی کی وہ ہم کریں گے۔ کارکنوں سے ہماری خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ نے نکلنا ہے کالی جھنڈیاں لے کے، سڑکوں کو بند کرنا ہے، اور معلوم کسی کو گالیاں بھی نہیں دینی۔ جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد، قیدیوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، ہمارے جو پیارے پتہ نہیں کہاں انہوں نے رکھے، ان کی واپسی کے مطالبے، یہ ہمارے سلوگن ہوں گے۔ گوادر سے لے کر جوب تک، جوب سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر اس تک۔ یہ پاگل پن پتہ نہیں ان کو کس طرح سر پہ چڑھ گیا ہے۔ اگر ہم سب اڑ جاتے، اس میں پاکستان کی کون سی خیر ہے؟ ہمارے اس ملک کے چلانے میں کون سی خیر ہے؟ اور کس جرم میں؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ بالکل ہماری طرف سے اجازت ہے، بلائیں کانفرنس، بلائیں گورننس کانفرنس، ججز بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، میری طرح کے دانشخور بھی ہوں، سب اس میں شامل، ججز ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہم سب بیٹھیں اس ملک کو چلانے کے لیے۔ آئین میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں، سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں۔ ہم ابھی تک میں خود اس حادثے سے نہ سمجھ سکا ہوں، نہ اس حادثے کے اثرات سے سنبھل سکا ہوں۔ یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہمارے محترم آرمی چیف قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، اور وہ اگرچہ آئینی طور پہ ایک آئین کے تحت انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دنیا میں بھی اور یہاں بھی اب ہمارے حکمرانوں کے بھی حکمران ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اہمیت انسان کو دی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بِأَحْسَنِ تقویم، میں نے بڑے اس حساب سے بنایا ہی ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مارا جائے، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، کسی انسان کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، اور پھر دندناتا پھرتا ہو، جرگہ نہ کرتا ہو، ریکویسٹ نہ کرتا ہو، یا وہ انسان جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، ان دو انسانوں کے علاوہ اگر کسی نے انسان کا قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے جو ساتھی سریاب میں کوئی بھی ہو سکتا تھا، پتہ نہیں ہمارے یہ پاگل لوگ اتنے سرپھرے کیوں ہیں، دھماکہ تو یہ نہیں دیکھتا، اخترجان وہاں تھا، اصغر وہاں تھا، میں تھا، یہ سب تھے۔ آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کو توڑنا، آئین کو معطل رکھنا، آئین کو بگاڑنا، اس کی سزا خود آئین کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن ہے، سب سے بڑی غداری ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے، نہ یہاں کوئی فاتح ہے، نہ یہاں کوئی مفتوح ہے۔
اور اگر آپ نے جس طرح اختر جان نے کہا جلسے میں، اگر آپ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ میں آقا ہوں آپ غلام ہیں، تو یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ جبر کا رشتہ ہے، یہ طاقت کا رشتہ ہے۔ جس دن غلام کو موقع ملا زنجیر اس نے کاٹ دی وہ بھاگ جائے گا۔ ہم یہ رشتہ نہیں قبول، نہ کوئی ہمارا آقا ہے نہ کوئی ہمارا غلام ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، ہم سب کی زمانوں سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ قطعاً نہیں ہے خدا نخواستہ ہم انسانوں سے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہم انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم ہر جابر حکمران کے سامنے ہم حق کی بات کریں گے، نہ کسی کی ماں گالی دیں گے، نہ کسی کے ماں باپ کی گالی دیں گے، نہ یہ بتائیں گے کس کا بچہ ہے۔ جو آدمی عوام کے حقوق کا غاصب ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ ہمارے سر آپ کے حوالے، ہماری زندگی آپ کے حوالے۔ ہم اپنے بچوں کو یہی لکھ کے بھیجیں گے کہ اگر لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے مرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں جمہوریت کو نہیں چھوڑتے، ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو انسانوں پہ انسانوں کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہمارے 1 2 3 کس لیے آپ نے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ہمارا خون ایسے رائے گان نہیں جائے گا، نہ ہم نے ایسے رائے گان وہ دینا ہے۔ اگر ہم غلط لوگ ہوتے، یہ جو یوں بیٹھے ہیں، اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، المسلمین والے ہیں، مالک کی پارٹی ہے، UNP والے ہیں، اختر جان ہیں، اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں ہم کوئٹہ کی تمام تانوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں، تمام تانوں کو، پولیس کے ہوں یا کوئی اور، لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی بھاری پیارے بولیں گے، ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے۔ اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم، بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ملا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جرنلسٹ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج کا، ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں، لوگ نکل آئیں، کالے جھنڈیاں ہوں، اور ہمیں ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹرک اونر سے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہماری مسافرین کو سندھ پتہ نہیں کہاں کا پہنچاتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا، چونکہ آپ حملہ ہو، آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے، آپ نے ہم پہ حملہ کیا۔ اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ، حلب و خلب نہیں، حلب و خلب نہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں گا ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے، بند کرے ٹریفک سارے، ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں، ممکن ہو ہم تو پیائے والوں سے بھی کہیں گے، جہاز والوں سے بھی کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں، سڑکیں بند ہوں گی، کوئی مسافر نہیں جا سکے گا، ٹرینیں مہربانی کریں TT صاحب، ورنہ کیا ہے ہمارے لیے پھولپور اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرادان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے مانا اس تنظیم نے فیصلہ کیا، جو بھی ہم نام دیں گے، کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی شریفانہ انداز میں عوام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہم ان سڑکوں کے مالک ہیں، ہم ان راستوں کے مالک ہیں،
اور اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا پھر ہم یہاں کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ سارے صوبے میں ابھی سے 2-3 دن ہے پارٹیاں بسم اللہ کر دیں, گلی گلی کوچے کوچے میں. بس یہ حکومت چور ہے. جمہوریت زندہ باد. قیدیوں کی رہائی, جو ہمارے بچے گم ہوتے ہیں. تاجر ہم پشتون بلوچ ہم واضح اعلان کرتے ہیں, ہم واضح اعلان کرتے ہیں ہمیں آپ کا نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خیرات. ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے سرحدات میں تجارت کی اجازت دیجیے. ہم خود کھائیں گے, آپ کو بھی کھلائیں گے. ہم خود کھائیں گے. اگر کوئی بلوچ, اگر کوئی پشتون, اگر کوئی ہزارہ, اگر کوئی یہاں کا پنجابی, اگر یہاں کا تاجر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو, چرس کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو, افیم کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو. لیکن جب ہم آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ چمن کندار سے 6 میل کے فاصلے پہ ہم وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں, یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں. جو ٹیکس پاکستان نے رکھا ہے اب ہم سے وصول کریں, ہم دیں گے آپ کو. یہی حال سارے زائدان تک ہمارے علاقے 8-9 راستے, اگر خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر لیں, ہم اپنے بچوں کو پالیں گے, اپنے وطن کو پالیں گے حلال کی روزی سے. ابھی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ خام خواہ ہم نے کراچی کے بندرگاہ سے تجارت کرنی ہو, ہم سے بہت دور ہے, ہم سے دور ہے. نوش کی سامنے ہے ہیلمند اور دوسرے اس کے کندھار, چمن, جوب, غزنی, ادھر قمردین اور فلانا, اس پہ پابندیاں ہیں.